خونخوار لوگ، وحشت زدہ زندگی گزارنے والے، وحشیوں سے حیوانیت کی زندگی گزارنے والے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پتھروں کو تراشا، انہی کو ان کی تربیت فرمائی، ان کے قلوب اور اذہان کو پاک و صاف کیا اور انہیں اللہ سے جوڑا، تو اللہ اکبر واللہ اکبر، وہی چرواہے دنیا کے حکمران بن گئے۔ وہی وہ لوگ تھے کہ وہ چلتے زمینوں پر تھے لیکن آسمان سے جنت کی خوشخبریاں ان کے لیے نازل ہوا کرتی تھیں۔ وہی وہ ہستیاں بنی کہ رب نے ان کی تعریف میں قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ رحماء کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نہایت ہی نرم ہیں اور آپس میں نہایت ہی محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کی علامتیں بتائیں، بلکہ یہی نہیں، منار ہدایت اور مشعل ہدایت اور طریق ہدایت ان کو سمجھایا اور دنیا کے سامنے ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان اور اگر تمہاری زندگی، اگر تمہارا طریقہ عبادت، اگر تمہارا طریقہ بندگی، اگر تمہارا اطاعت رسول، اگر تمہاری اطاعت الہی ان کی طرح ہو گئی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہو گیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یوں سمجھو تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی تک میں تمہید میں ہوں، ابھی تک میں وہ بنیادی باتوں کے سمجھانے میں اور آپ کے دماغ میں وہ بنیاد بنا رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ جو باتیں میں بتلانے جا رہا ہوں ان باتوں کو اسی کے اوپر جوڑنا ہے مجھے، تو بنیاد بنانے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ چمنستان رسالت کے کس گوشے سے اور کس پھول سے ابتدا کروں اور آپ کے دل و دماغ کو معطر کر دوں۔ تربیت نبوی کا ایک انداز، ایک اسلوب، ایک طریقہ ہو تو بتلا کر کے میں آگے بڑھ جاؤں اور بات کو ختم کروں، مگر یہاں تو میرے سامنے 23 سالہ زندگی کا وہ طویل سفر ہے، نبوت کی 23 سالہ زندگی کا وہ دور نبوت کے وہ صبح و شام نگاہوں میں رقصہ ہیں، جہاں شام و سحر لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، جب بھی دیکھو طالبان علوم نبوت بیٹھ کر نبی کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے نبی سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر جہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ بھی ہیں، مختلف مزاج و ڈھنگ رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جہاں مختلف قبیلے اور خاندان کے لوگ بھی ہیں، مختلف فیلڈ اور میدان میں مختلف تجربات اور مشاہدات رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جہاں امیر بھی ہیں، جہاں فقیر بھی ہیں، جہاں مالدار بھی ہیں، جہاں گداگر بھی ہیں، مختلف پیشہ ور بھی ہیں اور سوداگر بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ نبی کے لیے، نبی سب کے لیے، سب کے زخموں کے اوپر پھایا رکھنے کے لیے، سب کے درد کا مداوا بن رہے ہیں، سب کی تربیت ہو رہی ہے، سب کی صفائی ہو رہی ہے، سب کی یوں سمجھیے ورہالنگ ہو رہی ہے، سب کو اسی ورکشاپ میں رکھ کر سب کو ڈھالا جا رہا ہے، سب کو بنایا جا رہا ہے، سب کی تربیت ہو رہی ہے۔ گویا ایک کارخانے تربیت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، یا بذات خود چلتے پھرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیتی اسکول تھے، یہ ایک تربیتی مدرسہ تھے۔ ہمارے نبی جہاں گئے وہاں کی زمین مہک اٹھی، جہاں گئے وہاں کی قسمیں اللہ عز و جل نے عرش سے کھائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جس رہ گزر سے گزرے وہاں کے ذرے چمک اٹھے، جہاں جن کو سینے سے لگایا ان کے اوپر رب کی رحمتوں کی برکھا ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ ہے میں کہاں سے شروع کروں، لیکن آؤ گلستان نبوت کی میں تمہیں سیر کراؤں، آؤ چمنستان رسالت سے تمہیں وہ پھول کی خوشبوئیں میں تمہیں سگھاؤں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا تربیت میں۔ میں نے ابھی کہا کہ ایک بحر زخار ہے، 23 سالہ دور نبوت پہ تربیت کی یہ بساط ہے جس کی اس مختصر سے وقت میں تشریح نہیں ہو سکتی۔ ہر میدان میں اس کی تشریح ناممکن، میں سمجھوں محال ہے کہ میں اس مختصر سے وقت میں مکمل طور پر وہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، مگر آؤ تھوڑی دیر ہی صحیح، تھوڑی دیر ہی کے لیے ہی صحیح، جتنا سیر کر لینا ہے، تھوڑی دیر وقت میں، تھوڑا ٹائم میں جتنا سیر کرنا میسر ہوگا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس گلستہ میں سیر کریں گے، اور باقی یوں سمجھ لینا کہ جتنا تم نے سیر کیا ہے اسی کی طرح باقی باتیں بھی ہیں، اور باقی تربیت کے انداز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح ہیں۔ آؤ ہم شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ دل سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جہاں سے مدینے والے نے شروع کری اور ابتدا کی ہے، وہ ہمارا اور تمہارا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال جن کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہے، وہاں سے اللہ کے نبی نے تربیت کی ابتدا نہ فرمائی، بلکہ تربیت کی ابتدا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے فرمائی ہے، اور دل کے بارے میں فرمایا لوگو سنو سنو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر وہ درست رہا گوشت کا ٹکڑا تو سمجھو تمہارا جسم درست رہا، اور اگر وہ فاسد ہوا تو تمہارا سارا جسم فاسد اور بیکار ہو گیا ہے۔ سنو الا وہی القلب، وہ گوشت کا مضغہ جو ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارا دل ہے۔ تو نبوت کی نظر دل پہ پڑتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و زر کو اور تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ شکل و صورت کو تو بنانے والا وہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رب نے تمہیں تمہاری شکل و صورتوں کو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا ہے بنایا ہے، تو پھر تمہاری شکل و صورتوں سے اسے کچھ نہیں لینا ہے۔ اور جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو اللہ عز و جل، اللہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اور روزیاں عطا فرماتا ہے، تو اسے روزیاں بھی نہیں دیکھنی ہیں۔ اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے، اور جب دل صحیح ہوتا ہے اس کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعضاء اور جوارح کے اوپر اللہ رب العزت کی تعلیم کی جو ہے مہر لگتی ہے۔ سنو، اللہ کے نبی نے دل سے شروع کیا ہے، ہم دل سے شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلوں کی تطہیر کیسے کری، ان دلوں کے پیمانوں کو کیسے تبدیل کیا، اس زنگ کو، شرک کی آلودگیوں میں جو دل زنگ آلود ہو چکے تھے، جو دل جو پتھر ہو چکے تھے، جو سنگ دل ہو چکے تھے، قساوت کے شکار ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پگھلایا، کیسے نرم کیا، کون سا طریقہ اختیار کیا، کون سا منہج اختیار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پوری مکے کی 13 سالہ زندگی جو اللہ کے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کس طرح سے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں اور صبر کی اور ضبط کی تلقین فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں عقیدے اور توحید الہی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کے اسماء اور صفات کو کس طرح سے اپنے ماننے والے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا رہے ہیں، بسا رہے ہیں۔ آپ کی ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ کی تربیت کے 2 پہلو ہمارے سامنے، 2 پہلو ہیں، 2 انداز ہیں تربیت کے۔ ایک، ان دونوں پہلوؤں میں بھی الگ الگ 2 اور پہلو بنتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں میں الگ الگ 2 پہلو اور بنتے ہیں۔ تربیت کا ایک پہلو تو رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، معروف کا ایک پہلو تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے رکھتے تھے، یعنی بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ایک پہلو نبوت کا یہ تھا، اور دوسرا پہلو نہی عن المنکر کا تھا، یعنی جو خرابیاں تھیں، جو فساد تھے، جو بگاڑ تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے شمشیر برہ بن جاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ ڈر اور خوف نبوت کے سینے کو چھو کے بھی نہیں گیا تھا، ڈرتے نہیں تھے اللہ کے نبی۔ کفار مکہ کتنی دھمکیاں دیتے، لیکن بھرے مجمع میں حق بات کا اعلان کرنا، بھرے مجمع میں توحید کی دعوت کو پیش کرنا، یہ نبوت کا امتیازی نشان بن چکا تھا۔ اللہ کے نبی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور کیوں ڈریں جب ان کے رب نے ان سے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی، اے نبی، اے نبی، ہاں فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کھلا بیان کرو، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا؟ اللہ اکبر، نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی ہمارے نبی اپنے ساتھیوں کو بھی بتلایا کرتے تھے کہ ڈرنا ہے تو عرش والے سے ڈرو، دنیا میں کسی سے مت ڈرو۔ اللہ اکبر! ہجرت کا وہ واقعہ یاد کرو کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کے زانو پر اپنے سر مبارک کو رکھ کے آرام فرما رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کفار مشرکین نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر کھڑے ہیں، غار کے منہ پر کھڑے ہیں۔ ایک تربیت نبوی کا انداز اور منہج میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ دلوں کے اندر کس طرح سے اللہ کا توکل، اللہ کا بھروسہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت، اللہ کے
کے نبی اپنے ساتھیوں